امید کرتے ہیں آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا. میرا بھی اچھا گزر رہا تھا, لیکن مجھے کچھ خریدنا تھا. میں نے سوچا کہ خریدوں نہیں خریدوں, سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ جب میں آگے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جی سنائی جو دیتا ہے ہمیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, لیکن جب خریدنے جاتی ہوں تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اب آپ 20,000 کا بیگ خریدنے جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کوئی 500 روپے والا لے لیں بیگ, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ لیکن وہ جو 500 روپے والا بیگ ہے نا, وہ بھی آج کل لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے. اب ایشو کیا ہے؟ کہا تو ہمیں جا رہا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے, پیٹرول 50 روپے کم ہو گیا ہے. یہ کیوں نہیں عوام تک پہنچ پا رہی ہے؟ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. مقام چیئرمین کنزیومر رائٹس ایسوسیشن عبدالسلام دادا بوائے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن. پلیزر آل آرز. پہلا سوال, 38 سے 7% پہ آ گئی ہے, چاول وہیں کا وہیں ہے, آٹے وہیں کا وہیں, کیوں؟ عوام تک کب پہنچے گی یہ سہولت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ کے سوال کو میں ریفریز کر دیتا ہوں فار دی ویورز کہ کاغذات پر تو 7.5% انفلیشن ہے, اس کا ایفیکٹ ٹرکل ڈاؤن عوام تک کیوں نہیں آ رہا اور محسوس کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہی ہے نا سوال بیسیکلی. بیفور آئی اسٹارٹ, میری صرف آپ سے گزارش ہے, میں آپ کو اس کے عوامل بتاتا ہوں, ایکسپلین بھی کر دوں گا ٹو مائی مائنڈ, اگر آپ مجھے صرف ان انٹرپٹڈ سن لیجیے. پہلا فیکٹر ہے ریگولیٹری آؤٹ ریچ آف دا گورنمنٹ, جسے کہتے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ. نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں اور کہ ہم ہر وینڈر کو جا کے چیک کریں. مارکیٹ میں کامن فینومنا یہ ہے کہ ایک شخص ٹماٹر 2 روپے کا بیچ رہا ہے, 200 روپے کا بیچ رہا ہے, ایک 250 کا بیچ رہا ہے, ایک 150 کا بیچ رہا ہے, وچ از این ان ایکسپلینڈ فینومنا. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کیوں اتنی ویریشن مارکیٹ میں کیوں ہے. بالکل. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ ہے جناب عالی ڈیمائس آف دی کانشیس, ضمیر کا مر جانا, ٹھیک ہے نا, جو کہ ہم ہر رمضان ویو کرتے ہیں فروٹ کی پرائسز میں. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ بس یہ موقع ہے, میں میکسیمم پیسے بنا لوں, کھینچ لوں. جو تیسرا فیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ ہے یوٹیلیٹی بلز, ٹھیک ہے نا. دیکھیے پیٹرول تو کم ہو گئے, لیکن کیا بجلی کا جو امپیکٹ ہے وہ عوام پر کم ہوا ہے؟ اچھا. اور چوتھی چیز ہے جناب ہڈن کاسٹ, ٹھیک ہے نا. جب ہم وینڈرز, ریٹیلرز, ہول سیلر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی پیٹرول تو کم ہو گیا, لیکن کیا ہمارے دیگر ہڈن اخراجات جو ہیں ان میں کمی آئی ہے؟ اینڈ دیٹ از ویئر یو بیکم اسپیچلیس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیں 4 میجر عوامل جس کی وجہ سے کاغذات میں تو انفلیشن 7.5% رہے گی, لیکن اس کا جو ایکچول ایفیکٹ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتا. یہ ہیں 4 میجر ریزنز, ٹھیک ہے. اب ایز کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان we work very closely with the Commissioner Karachi's office to monitor prices of daily items, ٹھیک ہے نا, آٹا, چاول, پولٹری, دودھ, یہ وہ, اور ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں, وہ ریڈز بھی کرتی ہیں, وہ سیل بھی کرتی ہیں کئی آؤٹ لیٹس کو, لیکن سلوشن یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 500 آؤٹ لیٹس ہیں, فرض کر لیجئے کہ ایک اسپیسیفک ایریا میں, کتنے سیل کریں گے آپ, کتنوں کو ریڈ کریں گے؟ میں نے جیسے کہ پہلے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ریگولیٹری آؤٹ ریچ نہیں ہے, اتنے ریسورسز اور وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر ویجیٹیبل, فروٹ, ملک وینڈر کو جا کے سیل کر دیں اور انشور کریں کہ ایک پرائسز ہے. اب کمشنر کراچی کے دفتر سے روزانہ ایک پرائز لسٹ جاری ہوتی ہے. کیا مرغی آپ کو اس قیمت پہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی. دودھ نہیں ملتا. میں نے کل سنا کہ دودھ والے پھر قیمتیں بڑھانے پہ اصرار کر رہے ہیں. لاسٹ میٹنگز میں بھی میں شامل تھا,
اور اس وقت بھی 290 روپے لیٹر کی ڈیمانڈ تھی. کمشنر کراچی صاحب نے کہا 290 تو قابل قبول ہی نہیں ہے. پھر دین اٹ واز فکسڈ ایٹ 220. ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, دیکھیے بات دراصل یہ اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ, ٹھیک ہے نا. سرکار, ریاست, حکومت اکیلے کیا کیا کر سکتی ہے. اب اف یو الاؤ, جو آپ نے ریگولیشن کی بات کی نا, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے عبدالسلام صاحب؟ اور ظاہر سی بات ہے ہم اس شہر میں 500 نہیں غالباً 5000 سے بھی زیادہ پتھارے ٹھیلے ہوں گے. ہر پتھارے ٹھیلے پہ ظاہر سی باتیں نہیں جایا جا سکتا. تو پوری دنیا کس طرح ریگولیٹ کرتی ہے پرائسز کو؟ ہم کیا وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ پوری دنیا سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیجئے. آپ اپنے آپ کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہی ہے تو آپ ریجنل ممالک سے اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں. کیا انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان میں ریگولیٹری آؤٹ ریچ کیا گورنمنٹ کی اتنی ہے؟ کیا انڈیا میں دیکھ لیجئے اتنی ہے؟ بات دراصل یہ نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ ہم ایک مذہب کے پیروکار ہیں, اور بحیثیت مسلمان جو میں نے اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا, ڈیمائز آف دی کانشیس, ٹھیک ہے نا, ضمیر کا مر جانا, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کم از کم بحیثیت مسلمان تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں, اسپیشلی ان منتھ آف رمضان کے, یار غریب نے بھی روزہ کھولنا ہے, اس نے بھی روزہ رکھنا ہے. کیا فروٹ کو 500% پہ بیچنا کیا دین کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ دیٹس اے ویری بگ کویسچن, ٹھیک ہے نا. ہم کیوں کمپیئر کریں اپنے آپ کو کسی سے؟ ہمارا ایک ڈفرینٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز ہے, ڈفرینٹ سچویشن ہے, ڈفرینٹ سیٹ آف پیپل ہے, ڈفرینٹ سیٹ آف کلچر ہے. کیوں ہم کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو کیوں نہ ٹھیک کریں؟ میں ہر چیز سرکار پہ بلیم کرنے میں بلیو نہیں کرتا. اور اٹ از, دیکھیں نا, کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کیا سرکار جو ہے وہ ہر آؤٹ لیٹ کو چیک کر رہی ہوتی ہے؟ ایبسلیوٹلی سر, پوائنٹ ٹیکن, کیونکہ وقت کی کمی ہے. بٹ آپ نے جو 4 بتا دیے نا پوائنٹ, وہ سب سے عام ہے. آنے والے دنوں میں ضرور ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ختم کیوں نہیں ہو رہی, اور عبدالسلام دادا بھائی صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.